اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے اس سورہ میں نا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کوئی جہانوں کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے نا. یہ ساری تعریفیں ہم اس میں بیان کرتے ہیں، اس لیے بڑی اہمیت والی سورہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. تو سورہ فاتحہ اپنے آپ میں بڑی تاثیر رکھتی ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. اسے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، یعنی صحت دینے والی سورت. لہٰذا آپ کو صحت کا کوئی ایشو ہو تو آپ سورہ فاتحہ پڑھا کریں مغرب کی نماز کے بعد، یا اس کے علاوہ بھی پڑھا کریں. جتنا زیادہ ہو سکے پڑھا کریں. گھر میں کسی کو بخار آ جائے سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. سمجھ گئی نا میری بات کو؟ تو سورہ فاتحہ کی اہمیت الحمدللہ ہم سب جانتے ہی ہیں. لہٰذا اس کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کیا کریں. اب اسی کے ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں ہر چاہیے ہر کام اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے ہم کیا کریں، یعنی اللہ کی سب تعریف پہلے کیا کریں، اس کے بعد ہم کوئی کام کیا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بتاتی چلوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا، قرآن جیسی دولت سے نوازا. تو ہمیں چاہیے کہ اس دولت کی ہم قدر کیا کریں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ روزانہ تھوڑا سا بھی حصہ قرآن کا ضرور تلاوت کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، رمضان شریف آتے ہیں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، شب برات کی رات آتی ہے ساری رات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے الحمدللہ، اللہ سب کو توفیق دے. لیکن صرف شب برات یا رمضان یا کسی کا انتقال ہو گیا بس وہی تک محدود نہ رہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑیں ایسا کہ وہ قبر میں ہمارا ساتھی بن جائے. ہم سب جانتے ہیں نا قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں جانے والا. ہمارے ماں باپ جیسی ہستیاں جو ہمیں اتنی محبت کرتی ہیں، ہر قدم پہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں، وہ بھی قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. قبر میں کیا ساتھ جاتا ہے؟ ایمان ساتھ جاتا ہے، قرآن ساتھ جاتا ہے، سینے میں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں. تو قرآن جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبر کے اندھیرے کو ہمارے دور کرے گا. تو کیسے؟ ایسے بس جب دل چاہ کبھی کبھار پڑھ لیا نا، تھوڑا سا بھی قرآن روزانہ ضرور پڑھا کریں. قرآن سے تعلق اور رشتہ اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ اللہ نہ کرے جب ہمارے اوپر قبر کا عذاب آنے لگ جائے یا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ سنایا جائے تو اس وقت قرآن ہمارے لیے حجت بن کر آئے. آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، کسی تھرڈ پرسن سے کوئی جھگڑا لڑائی ہو جائے تو وہ دوست حجت بن کے آتا ہے نا، آپ کی ڈیفینس کے لیے آتا ہے کہ نہیں اس میں ایسے نہیں، اس کا یہ مطلب تھا، تم غلط سمجھ رہے ہو، آپ کی فیور میں بولتا ہے نا. تو اسی طرح سے جب ہمارے گناہ سامنے آئے اور فرشتوں کے سامنے، اللہ کے سامنے، تو قرآن ہمارے سامنے حجت بن کر آئے، یعنی اللہ سے سفارش کرے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیجیے. یہ راتوں کو جاگ جاگ کے قرآن پڑھا کرتا، اس کا وقت بالکل نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دم اٹکا رہتا تھا کہ میں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھنی ہے. اس کا جو ہے مجھ میں ہی دھیان لگا رہتا تھا. لہٰذا قرآن سے ایسا رشتہ بنائیں، بار بار پڑھنے کی جو ہے اپنے دل میں ذوق رکھیں تاکہ آخرت میں اور قبر میں ہمارے حجت بن کے، ہمارا ساتھی بن کے، ہمارے لیے قبر کی روشنی بن کے یہ ہمارا ساتھ دے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتاتی چلوں آپ کو کہ دیکھیے جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، لوگ طہارت کے ساتھ نہیں رہتے، یعنی ناپاک سے مراد صحیح سے غسل نہیں کرتے اسلامی طریقے سے، اور یہ اس کے علاوہ صرف میوزک چلتا رہتا ہے، تو ان گھروں میں شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور شیطان جب جگہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ گھر سے برکت چلی جاتی ہے، گھر سے رحمت چلی جاتی ہے، گھر سے آسودگی یعنی چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. اور جن گھروں میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ساتھ میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا رہتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ان گھروں میں فرشتے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتوں کا آنا جانا بن جاتا ہے، پہچان بن جاتی ہے. اور فرشتے ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری
मखलूक हैं, इनकी सिशिस्त यानी इनकी नेचर में अल्लाह पाक ने गुनाह को रखा ही नहीं है। ये हमारे लिए हर वक्त बरकत की, खैर की दुआएं मांगते रहते हैं, तो लिहाजा घरों में चैन और सुकून रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं, परेशानियां दूर रहती हैं। देखिए, ऐसा मुसलमान होने के नाते कुछ न कुछ इम्तिहान तो हमें देना ही पड़ेंगे। दुनिया को क्या कहा गया है? इम्तिहान गाह। दुनिया इम्तिहान की जगह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इम्तिहान लिया, अंबिया अलैहिस्सलाम से बड़े बड़े इम्तिहान लिए, तो हम मुसलमान होने के नाते कुछ न कुछ इम्तिहान तो देते रहेंगे, लेकिन हमेशा अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की रज़ा, गुनाहों से बचे रहने की तौफीक, इसकी दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। मुसीबत परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा भी हिस्सा कुरान का रोज़ाना घरों में ज़रूर तिलावत किया करें, ताकि घरों में शैतान जगह ना बनाए और फरिश्ते घरों में जगह बनाए, खैर बरकत रहे। देखिए, रोज़ कभी कभी घरों में सूरह बकर पढ़ा करें। अगर जानती है ना, इस्लामी सयाकुल तिलका रसूल अढ़ाई पारे की काफ़ी लंबी कुरान की सबसे बड़ी सूरा है। उसको क्या कहा गया है? कुरान की बुलंदी। जैसे पूरे बदन में हेड, सर जो है सबसे ऊपर होता है ना, इसी तरह से कुरान की बुलंदी है सूरह बकर। और इसकी खासियत, बहुत सारी खासियत में से एक खासियत क्या है कि जिस घर में सूरह बकर पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। लिहाजा कभी कभी हमें पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक कहने वाले को भी तौफीक अता करे। अगर एक बार में एक विशिष्ट यानी एक सिटिंग में बैठ के नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 सिटिंग में पढ़ लें, 3 सिटिंग में पढ़ लें, लेकिन कभी कभी ज़रूर पढ़ा करें। इसी तरह से जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या घबराहट का मर्ज है, नींद नहीं आती है, इस तरह के कोई मसले हैं, यासीन शरीफ रोज़ाना ज़रूर पढ़ें, रात के वक्त पढ़ के सोएं, सूरह मुल्क पढ़ें, उससे भी घबराहट दूर होती है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने बहुत शिफा, बड़ा सुकून मिलता है कुरान में। देखिए, जो लोग हमेशा कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं ना, अगर उनको उनसे 2 दिन कुरान को अलग कर दिया जाए तो वो बेचैन बेकार हो जाते हैं। तो कुरान में शिफा है, सेहत है। जो लोग हमेशा कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं उनकी नज़र इंशाअल्लाह ताला कभी ख़राब नहीं होगी। लिहाजा जो है कोशिश किया करें कि अल्लाह पाक हमारा कुरान से ताल्लुक़ जोड़े, कुरान को पढ़ कर समझने की तौफीक हम सबको अता करे, पूरी सोसाइटी में कुरान अता करे, हमें सुनना और अपने बच्चों को भी कुरान की तारीफ